حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ عائشہ الصدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس وقت ایک خاص واقعہ پیش آیا، ایک غزوہ سے واپس پلٹ رہے تھے، ایک جنگ سی تھی، جنگ تو واپس پلٹ رہے سن، سیدہ عائشہ صدیقہ آپ بھی تھیں اس سفر کے اندر، تو ایک مسئلہ بنا اور اس کی وجہ سے جو ہے کچھ منافقوں نے انتہائی بےہودہ قسم کا الزام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگا دیا۔ واقعہ افک کے نام سے قرآن پاک کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے۔ تو منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا نا، تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اب دفاع کر دیکھنا کہ کسی پہ کوئی الزام لگے تو دفاع کون کرتا ہے؟ بیٹے پہ الزام لگائے تو لگ جائے تو باپ دفاع کرتا ہے، ماں دفاع کرتی ہے، اولاد پہ الزام لگ جائے، بیٹی پہ کوئی الزام لگ جائے تو وہ باپ یا ماں دفاع کرتی ہے، کسی کی بیوی پہ الزام لگ جائے تو شوہر دفاع کر لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہے۔ تو جب سیدہ پاک پہ منافقوں نے بکواسات کی اور زبان درازی کی تو اللہ نے قرآن میں سیدہ پاک کا دفاع فرمایا، اور 18ویں پارے میں سورۃ النور کے اندر 18 آیتیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے حق میں نازل فرما دی کہ منافق جھوٹے ہیں، عائشہ پاک ہے، منافق جھوٹے ہیں، عائشہ پاک ہے، منافق جھوٹے ہیں، عائشہ پاک ہے۔ 18 آیتیں، یار قرآن میں ایک لفظ آ جائے کسی کے حق میں، قرآن تو قرآن ہے، اور جس کے حق میں پورا رکوع نازل ہو جائے، تقریباً 16 یا 18 آیتیں جس ہستی کے حق میں نازل ہو جائیں، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، ڈیفینڈ کر کون رہا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود دفاع فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی محبوبہ ہے، تو جیسے میں اپنے محبوب کی عزت کے خلاف کسی کو زبان درازی نہیں کرنے دے سکتا، ایسے میرا محبوب جو ہے اسے کیسے یہ برداشت ہوگا کہ اس کی حبیبہ کے خلاف کوئی بولے؟ تو دفاع جیسے قرآن پاک میں رب نے دوسری جگہ فرمایا نا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ اے حبیب پریشان نہ ہو، یہ مذاق اڑانے والوں کے خلاف ہم کافی ہیں۔ تو ادھر دفاع بھی اسی لیے کیا کہ اے حبیب تواڈے خلاف جڑا بولے گا انہاں نو جواب دین واسطے اسی کافی ہیں۔ سرکار کے گھر والوں کے متعلق اگر کوئی بولا تو دوسری آیت میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اے میرے محبوب کے گھر والوں کہ تم سے نجاست کو دور فرما دے، لے جائے، یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اچھی طرح پاک فرما دے تمہیں۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دفاع قرآن میں رب نے کیا، میں اس کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دفاع کیا نا قرآن کے اندر، اللہ نے وہ لوگ جنہوں نے الزام لگایا نا سیدہ پاک پر، ان کے خلاف آپ دیکھنا اللہ نے الفاظ کیا استعمال فرمائے ہیں قرآن پاک کے اندر، مختصراً میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 فرمایا ان کے لیے عذاب عظیم، عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جو تم الزام لگا رہے تھے عائشہ صدیقہ پر، لولا اذ سمعتموہ وقالوا ھذا افک مبین، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو ہی تم نے منافقوں کو الزام لگاتے ہوئے سنا تو تم یہ کہہ دیتے، فوراً بول اٹھتے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ کھلا جھوٹ ہے، تم نے عائشہ کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ یعنی کچھ مومن، چونکہ ایک فضا ایسی قائم ہو گئی کہ منافق تو منافق تھے، کچھ مومن بیچارے اس جھانسے میں آگے جو بعد میں پکی توبہ کر گئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کے دفاع میں رب فرما رہا ہے کہ جب عائشہ کے خلاف بات ہوئی، لولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے وہ الزام سنا تو فوراً اکٹھے سارے بول پڑے ھذا افک مبین، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو یہاں ڈانٹا، اگلی آگے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ساتھ ہی فرمایا یہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے ہاں یہی لوگ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے، رب نے جھوٹا انہیں قرار دیا۔ آگے فرمایا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، فرمایا یہ جو الزام ہے نا عائشہ پر لگایا جا رہا ہے، یہ الزام چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میری نظر میں، اللہ فرما رہا ہے میری نظر میں یہ بہت بڑا الزام ہے۔ الزام لگانے والوں ہوش کرو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ عام ہستی نہیں ہے،
کہ یہ وہ ہے جن کے باپ ابو بکر صدیق ہیں، جن کے شوہر نامدار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جو بات کرے گا اللہ نے فرمایا یہ میری بارگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا لولا اذ سمعتموہ، پھر فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے الزام سنا تو تم سارے مل کے کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، نہیں ہم اس معاملے میں بات نہیں کریں گے، ہم نہیں اس معاملے میں بات کریں گے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے یہ سراسر بہتان اور تہمت لگائی جا رہی ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ تو یہاں پھر دفاع فرمایا سخت الفاظ میں۔ اب ایک بار اگر رب فرما دیتا کہ جن خلاف گال کی تھی عائشہ صدیقہ دے انہیں واسطے سخت عذاب ہے، قرآن میں اگر یہ ایک لفظ ہی آ جاتا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہو جاتا، لیکن بات ہے آخر ناموس عائشہ صدیقہ کی، اور پھر وسیلہ ہے اندر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بات یہ ہے جسے کہتے گل وچ ہو رہا ہے، گل وچ ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی طرف غلط اور میلی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا تھا۔ آگے فرمایا یعظکم، فرمایا میں اب اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں پہ فرمایا کہ اب تمہیں نصیحت ہے، سمجھا رہا ہوں تمہیں، یعظکم ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو دوبارہ ایسا سوچنا بھی نہیں ہے، ابدا قیامت تک کبھی بھی ہمیشہ، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ پتہ چلا جو مومن ہیں وہ تو یہ حکم سنیں گے اور مانیں گے بھی، اور جو مومن نہیں ہیں تو وہ جو مرضی کرتے رہے، بندہ جو پٹڑی سے اتر جائے اس کو سمجھا تو نہیں سکتا۔ یعظکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں ان تعودوا لمثلہ، دوبارہ کبھی یہ بات نہ کرنا جو عائشہ کے خلاف، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان کی رتی اور غیرت تمہارے اندر موجود ہے۔ اور آگے فرمایا یہ جو الزام لگانے والے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے الزام لگانے والو شیطان کے پیچھے کیوں چل پڑے ہو، یہ تو شیطان کا کام ہے، یہ تو شیطان تم سے کروا رہا ہے، ایسا نہ کرو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اور اس کو یعنی یہاں پر رب نے شیطانی کام قرار دیا ہے کہ جو عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرتا ہے وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے، اور جو سیدہ پاک کا احترام کر رہا ہے وہ رحمان کا حکم مان رہا ہے۔ اور آگے 9ویں نمبر پر فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، فرمایا یہ جو الزام لگا بیٹھے اور بعد میں پھر غلط فہمی جنہیں ہوئی وہ تو توبہ کر گئے، لیکن جو پکے ڈٹے رہے فرمایا ان پر دنیا میں بھی رب کی لعنت ہے، آخرت میں بھی رب کی لعنت ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا ان کے لیے، پھر فرمایا شروع میں بھی فرمایا یہاں پھر فرمایا جو عائشہ کے خلاف بولے گا فرمایا اس کے لیے سخت بہت بڑا عذاب ہے۔ اور آگے پھر فرمایا 11ویں نمبر پر کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت والے دن تمہاری زبانیں تو چپ ہو جائیں گی بلکہ زبانیں بھی گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، تمہارے قدم بھی گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، یہ تم کرتوت کیا کر رہے ہو، یہ تم نے حرکت کیسی عجیب کی ہے، یہ تم نے کام کیسا کیا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے خلاف بات کی ہے۔ قیامت والے دن پتہ چلے گا، قیامت والے دن سب کچھ کھلے گا۔ اور آگے فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، فرمایا قیامت والے دن اللہ ان مجرموں کو ان کے جرم کی پوری سزا عطا فرمائے گا، پوری سزا، قانونی طور پر یہ مستحق ہو چکے ہیں، دینہم الحق، سچی سزا، یہ مستحق ہو چکے ہیں سزا کے، لہذا قیامت والے دن انہیں سخت عذاب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو یہ کم از کم موٹے موٹے یہ میں نے 12 اندر سے خلاصاتاً آپ کے سامنے عرض کر دیے، ورنہ پورے رکوع کو اگر پڑھا جائے، اس کو ان آیات کو دیکھا جائے تو ایک بار ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت کا دفاع کس انداز میں فرمایا ہے کہ میرا محبوب ہے، تو جب میرے محبوب کے خلاف مجھے بات برداشت نہیں تو میرے محبوب کی زوجہ کے خلاف بھی برداشت نہیں۔ اس لیے حضرت سیدنا امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نا تفسیر بیضاوی اور قرآن پاک دی تفسیر لکھی انہوں نے لفظ لکھا، فرمایا لو فتشت وعیدات القرآن لم تجد اغلظ مما نزل فی افک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تفسیر بیضاوی جلد 4 صفحہ 103، فرمایا
قرآن پاک تسی ویکھ لو، رب نے جننے بھی عذاب بیان فرمائے نے نا جتنے بھی رب نے عذاب بیان فرمائے ہیں کہ کافر کا یہ عذاب ہے، منافق کا یہ عذاب ہے، فلاں بندے کو یہ عذاب ملے گا، فلاں بندے کے لیے یہ وعید ہے، بے نمازی کی یہ وعید ہے، فلاں کی یہ وعید ہے، تو آپ فرماتے ہیں تم سارا قرآن دیکھ لو، اللہ نے کسی کے حوالے سے اتنی سخت بات نہیں کی جتنی سخت بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے والوں کے خلاف کی ہے۔ اکٹھی جو پورا رکوع نازل فرما دیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی عزت بھی اللہ کو بڑی محبوب اور مطلوب ہے۔ جو پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع فرمایا کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، کچھ لوگ اس جھانسے میں آ گئے تھے کہ مسلمان بھی بیچارے کئی اس کے اندر آ گئے تھے منافقوں کی باتوں کے اندر، تو تب حضرت فاروق اعظم یعنی حضرت ابوبکر صدیق تو باپ ہیں، وہ بولتے تو لوگوں نے کہنا تھا کہ آپ تو باپ ہو کے دفاع کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام بات کرتے تو انہوں نے کہنا تھا آپ تو شوہر ہو کے دفاع کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نے دفاع کیا، حضرت عثمان نے دفاع کیا، قرآن کی آیت نازل ہونے سے پہلے رب نے ابھی دفاع نہیں کیا، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دلیل پیش کی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ رب جس نے آپ کے جسم پر مکھی کو بھی نہیں بیٹھنے دیا کہ وہ مکھی غلیظ جگہ پہ جا کے بیٹھتی ہے، اور مکھی کو بھی اجازت نہیں کہ آپ کے جسم پہ آ کے بیٹھے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی ہستی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جائے کہ معاذ اللہ ان کے اندر کوئی عیب موجود ہو؟ آپ کی عزت، آپ کی گھر والی، یہ ہے شان صحابیت، اور یہ ہے دماغ، یہ ہے پاکیزہ سوچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ ابھی تک رب نے قرآنی آیت نہیں نازل کی، یہ تفسیر مدارک کے اندر یہ تفصیل موجود ہے، ابھی تک قرآن میں آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن پہلے ہی عقلی طور پہ یہ دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر کہنے لگے نہیں، گل وارے چاندی نہیں، الزام 100 لگیں، لاکھ باتیں ہوں، 1000 منہ ہوں، جو کچھ ہو، محبوب جب رب نے اتنا، رب حیا فرماتا ہے کہ آپ کے جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا، تو آپ کی عزت پر رب کیسے یہ ایسا دبا لگنے دے سکتا ہے؟ یہ حضرت عمر نے دفاع کیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بولنے لگے، آپ کا عشق بھی اس نے بھی بولا اور جواب دیا، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات جس کو آپ کی عزت اتنی عزیز ہے کہ اس نے آپ کی عزت کی خاطر آپ کا سایہ بھی نہیں بنایا کہ اس پہ کسی کا قدم نہ آ جائے، تو آپ کے سائے کی عزت جس ذات کو اتنی محبوب ہے اس لیے سایہ بنایا ہی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، اور یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرکار نور ہے، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، بلب جلتا ہے، جو روشنی ہوتی ہے روشنی کا سایہ نہیں ہوتا، جو بندہ اس میں چلتا ہے اس کا سایہ بنتا ہے، سرکار ہے ہی سراپا نور، تو نور کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے کبھی سورج کا سایہ دیکھا ہے؟ کسی نے کبھی بظاہر چاند کا سایہ دیکھا ہے؟ کسی نے کبھی بلب جلتے ہوئے بلب کا سایہ دیکھا ہے؟ نہیں، روشنی کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے محبوب کا سایہ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے محبوب وہ رب جو اتنی غیرت والا ہے کہ جس کو آپ کی اتنی عزت عزیز ہے کہ آپ کا سایہ بھی نہیں بنایا کہ کہیں چلتے ہوئے کسی کا قدم نہ آپ کے سائے کے اوپر آ جائے، تو وہ محبوب آپ کی عزت، آپ کی گھر والی پر وہ رب کیسے کوئی دھبا لگنے دے سکتا ہے؟ حضرت مولا علی بولے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کریں وہ وقت کہ جب آپ نے اپنے نالین شریف پہنے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ایک جوں کا خون لگا آپ کے نالین شریف پر، اور حضرت جبریل کو رب نے نازل کر دیا کہ اے محبوب آپ کے نالین پر ایک جوں کا خون لگ گیا ہے، ہمیں اتنی غلاظت بھی آپ کے نالین کے ساتھ برداشت نہیں ہے، فوراً اتار دیجئے۔ جب آپ کے اس نالین کو اتروایا اور پھر اس کو صاف کروا کے کہا کہ اب آپ پہن سکتے ہیں،
تو اے محبوب آپ کی گھر والی کی عزت پر رب کیسے دھبا لگنے دے سکتا ہے؟ یہ تھا دفاع ان ہستیوں کا کہ ابھی رب نے قرآن میں آیت نازل نہیں کی، مگر یہ ادب والے تھے، یہ کامل ایمان والے تھے، یہ احترام والے تھے، انہیں پتا تھا، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کہ انہیں پتا تھا یہ سرکار کی گھر والی ہیں، یہ سرکار کی زوجہ محترمہ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے متعلق کوئی غلط بات کوئی بھی کسی کے ذہن میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عزت کا بھی مکمل دفاع فرمایا ہے، اپنے محبوب کی عزتوں کا بھی، آگے جو گھر والیاں ہیں ان کی عزتوں کا بھی مکمل دفاع فرمایا ہے۔